یہ چیزیں جو ہے یہ خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے والی. خاندان بنتا کیسے؟ ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بندھن میں بندھے. اب سیکنڈ ڈائمنشن شروع ہوگی، وہ اولاد شروع ہو گئی. اب اولاد کی محبت والدین کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے بے انتہا محبت پیدا کی ہوئی ہے. وہ اتنی فطری محبت ہے کہ اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ روکو اس محبت کو، ذرا کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں وہ تمہارے لیے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں، کہ وہ محبت بڑھ کر غلط راستہ اختیار نہ کر لے کہ ان کی وجہ سے تم حرام کے اندر منہ مارو. اچھا کھلانا ہے، اچھا پہنانا ہے، اچھی تعلیم کرنی ہے، پیسے حلال کے ذریعے سے نہیں آ رہے، حرام کے اندر منہ ڈالو گے تو یہ محبت نہیں ہوگی، یہ عداوت ہو جائے گی. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. یہ محبت حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کر دے تو گویا کہ یہ عداوت ہے، محبت نہیں. البتہ اولاد کے دل میں والدین کے لیے محبت کا فطری جذبہ نہیں ہے. یہ سلیم الفطرت اولاد ہوتی ہے، وہ احسان مانتی ہے اپنے والدین کا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن یہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، پہلے تو ٹھیک ہے ان کی محبت بھی والدین کے ساتھ ہوتی ہے، جوان ہو گئی، شادیاں ہو گئی، ان کی محبت کا نیا نیوکلیس وجود میں آ گیا. بیٹے کے لیے اب اس کی بیوی آ گئی ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کے درمیان بھی محبت مطلوب ہے. اولاد ہو گئی تو اور زیادہ محبت جو ہے ان کا مرکز جو ہے وہ اولاد ہو جائے گی. تو اس سے والدین کے اندر جسے آپ کہتے ہیں محرومی کا احساس، ایک پیاس سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. یہ انتہائی شدید آپ کو مغرب میں نظر آتی ہے. بوڑھے والدین کے اندر جس قدر پیاس ہے، جس قدر سینس آف ڈپرائیویشن ہے، بچے ملتے نہیں، گھروں میں رکھنے کو تیار نہیں. بوڑھے لوگوں کو سنبھالنا، ظاہر بات ہے بوڑھے جو ہیں زیادہ بوڑھے ہو جائے تو بچے بن جاتے ہیں، بچوں کی سی ضدیں کرتے ہیں، بچوں کی سی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. ان کو جھیلنا، اپنے آرام میں ان کو مخل ہونے دینا، اپنے فیصلوں میں ان کو رکاوٹ بننے دینا، یہ پسند نہیں ہے. آزادی چاہتے ہیں میاں بیوی جو ہے. کیوں خامخواہ یہ بڑے بوڑھے بیٹھے رہے، بڑ بڑ کرتے رہے یا ہمیں روکتے رہے؟ لہذا وہ اولڈ ہاؤسز کے اندر جا کر ان کو داخل کرا دو. اللہ اللہ سے ایسا، وہاں انہیں کھانے پینے کو ہے، اولاد کو دیکھنے کو ترستے رہتے. کرسمس کا سب سے بڑا ان کے ہاں جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید بیٹا یا بیٹی کو آ جائے ملنے کے لیے، بس یہ ہے ان کا احساس محرومی. لیکن والدین کے لیے جو ہے قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جب سورہ بنی اسرائیل کے ہم رکوع پڑھیں گے. اللہ کے حقوق کے فوراً بعد رسول کا حق نہیں، والدین کا حق. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک. ہاں اطاعت کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے بعد رسول کی اطاعت، محبت کا معاملہ ہوگا اللہ کے بعد رسول کی محبت ہے. لیکن احسان، حسن سلوک، خدمت، دل جوئی، یہ ساری چیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ فائق حقوق والدین کے، اور ان میں بھی والدہ کا حق 3 درجے فائق ہے والد سے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. جتنی مشقت ماں جھیلتی ہے، جتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے، باپ تو نہیں اٹھاتا. یہ دوسری بات ہے کہ ماں کے لیے بھی اور رات کے پرووائڈر باپ ہے، کماتا وہ ہے، محنت وہ کرتا ہے. لیکن یہ کہ بچے کی ولادت، پیدائش اور پھر پالنا شروع کا زندگی جو ہے اس میں جس قدر بوجھ ماں اٹھاتی ہے باپ تو نہیں اٹھاتا. لہذا 3 درجے اس کے ساتھ اس نے شروع میں